اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم یا یتحننوا علی ایتامکم وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور اس عظیم مہینے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم ان خطبہ شعبانیہ کے جملوں کی تلاوت کریں گے جس میں آن حضرت نے یتیم پروری کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو یتیموں کا خیال کرتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، اس کا کیا مقام ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں تحننوا علی ایتام الناس، اے لوگو دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو، یتحننوا علی ایتامکم، اگر آپ دوسروں کے یتیموں پر رحم کریں گے تو آپ کے یتیموں پر بھی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے یتیم بچوں پر بھی رحم کیا جائے گا۔ وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور آپ ان پر رحم کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یعنی اگر کسی انسان نے یتیموں پر رحم نہیں کیا، کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے، اپنے گناہوں سے وہ مغفرت طلب کرے۔ یتیم نوازی، اس کی روایات میں بہت بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہترین گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کا خیال کیا جاتا ہے۔ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، وہ گھر جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے وہ بہترین گھر ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، وہ بدترین گھر ہے، برا گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، برا سلوک کیا جاتا ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اب آپ اس فرمان سے اندازہ لگائیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، جیسے رسول خدا نے یوں اشارہ فرمایا کہ جنت میں وہ انسان جو یتیم پرور ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، یتیموں کا خرچہ اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ پر ھکذا نے اشارہ کیا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام یتیم نوازی کے بارے میں فرماتے ہیں ما من مؤمن ولا مؤمنۃ یضع یدہ علی رأس یتیم ترحما الا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ مرت یدہ علیہ حسنہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بھی انسان مومن ہو یا مومنہ، مرد ہو یا عورت، کسی مومن کسی یتیم بچے پر اگر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، وہ جو ہاتھ اس کے سر پر پھیر رہا ہوتا ہے، جتنے جتنے اس بچے کے سر میں بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ اس کے حساب کتاب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں من آل یتیما حتی یستغنی عنہ اوجب اللہ عز وجل بذلک الجنہ کما اوجب لأکل مال الیتیم النار، یا لأکل مال الیتیم النار، کہ رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، اتنی سرپرستی کرتا ہے حتیٰ یستغنی عنہ، حتیٰ کہ وہ بے نیاز ہو جائے، اس کو ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھوکا سویا ہوا ہے بچہ، یتیم ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پڑھائی کے لیے اس کے پاس امکانات نہیں ہیں، یہ انسان اگر اس کی اس طریقے سے پرورش کرے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، اس کی تمام ضرورتیں اگر پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ جیسے اس شخص پر جو یتیم کا مال کھاتا ہے، اس شخص پر اللہ جیسے جہنم واجب قرار دیتا ہے کہ تم نے یتیم کا مال کھایا ہے، تم پر جہنم واجب ہے، اسی طرح جو انسان یتیم پرور بنتا ہے، یتیم نوازی کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس پر جنت واجب قرار دیتا ہے۔ اچھا، خطبہ شعبانیہ میں اس کے بعد رسول خدا نماز کے اوقات کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان
جو نماز پڑھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے انسان کو اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے کافی بزرگان سے یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا انسان کو چاہیے تب بھی نماز اول وقت میں پڑھے، آخرت چاہیے پھر بھی انسان کو اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں ارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں میں ہاتھ بلند کریں، خدا سے مانگیں، فإنہا افضل الساعات، یہ بہترین گھڑیاں ہوتی ہیں، بہترین وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اپنے بندوں کی طرف اللہ اس وقت رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجو، اور وہ اللہ ان کو جواب دیتا ہے اگر وہ مناجات کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا کو بلاتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، 3 دفعہ خدا کی آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اس وقت اوقات صلات میں اگر خدا سے آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کو وہ جو چیز مانگیں گے عطا کر دے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوا، ان کی دعا قبول کر دے گا۔ بس 5 کام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ان اوقات میں خدا سے اگر یہ بندہ مانگے گا تو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ نمبر 2، اگر مناجات کرے گا تو خدا جواب دے گا، اگر پکارے گا تو خدا لبیک کہے گا، اگر مانگے گا خدا سے کوئی چیز تو خدا عطا کر دے گا۔ اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے اوقات صلات میں تو دعا بھی قبول کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو جب دعا میں عام دنوں میں ہی ایسے ہے، اوقات صلات میں اگر دعا مانگیں گے دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، تو آپ خود اندازہ لگائیں اگر انسان حلال خور ہو، انسان کا دل پاکیزہ ہو، طہارت اور پاکیزی انسان کے وجود میں ہو، تو انسان حقیقت میں یہ ماہ مبارک رمضان بہت بہترین وقت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں دوسرے مہینوں میں وہ حساب نہیں ہے جو اس مہینے میں حساب ہے۔ اس مہینے میں اگر انسان نماز کے اوقات میں، خاص کر کے شب جمعہ، شبۂ قدر میں، ان میں اگر خدا سے مانگے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ چیزیں جو حلال ہیں خدا سے طلب کرے، رزق و روزی، اپنے اولاد کا مستقبل، فیوچر کے بارے میں اگر دعائیں مانگے گا خدا ضرور ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور جب یہ نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کو وہ ترقی ملے، وہ کمال ملے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں اذا کان عند الاذان فتحت ابواب السماء، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے نا، وہ ٹائم ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ واستجیب الدعاء، دعا واذا کان عند الاقامہ لم ترد دعوہ، اگر اقامت ہو جائے تو اس ٹائم کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان المؤذن یفضلون، فقال رسول اللہ قل کما یقولون فاذا انتہیت فاسأل تعطیٰ۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا مؤذن ہم سے افضل ہیں؟ یہ جو اذان دے رہے ہوتے ہیں بالآخر ان کا مقام ہے، یہ ہم سے افضل ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا تم بھی ان کے ساتھ، وہ جب اللہ اکبر کہیں تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں تم بھی وہی کلمات دہراؤ، اشہد ان علی ولی اللہ اگر کہیں تم کلمات کو دہراؤ۔ اگر ایسے کرو گے اور اذان ختم ہونے کے بعد جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور امام باقر علیہ السلام کا فرمان المسألۃ قبل الصلاۃ وبعدہا مستجابہ، مسئلہ یعنی کوئی بھی سوال اگر خدا سے کرتے ہیں، دعا خدا سے مانگتے ہیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، اللہ آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان خصوصاً نماز کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم دعا مانگیں، افطار سے پہلے دعا مانگیں، اور خصوصاً ہم سب، آپ سب مل کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی تعجیل کے لیے دعا مانگیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔